وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس نمبر 177 سورہ بقرہ آیت نمبر 220 اور 221. آج کا موضوع، کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں. کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 220. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم آپس میں اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ. فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. گزشتہ آیت سے یہ آیت جڑی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، خرچ کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کہہ دو کہ جو بھی ضرورت زائد ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے تمہیں اپنی احکامات بتاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تدبر دنیا اور آخرت میں.
اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے سامعین اکرام کہ مال خرچ کس طریقے سے، یعنی مال کیسے خرچ کریں، کہاں پہ خرچ کریں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پالیسی بیان دیا کہ تمہاری جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ اس میں تھوڑا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کو دنیا میں بھجوایا ہے اور ایک زندگی عطا فرمائی ہے، اور روح یہ جب زندگانی کا آغاز ہوتا ہے انسان کی، اب انسان ہی کہیں گے ظاہر ہے کیونکہ جسم ملا ہوا ہے روح کے ساتھ، تو اس میں اب یہ ہے کہ یہ یعنی اس کی کامیابی یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابق یہ زندگی گزارے، یعنی آپ نے ابھی دیکھا نا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تم پر وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اب سوچنا جو ہے، غور و فکر، دیکھیں اب اگر نفسانی طریقے سے ہم زندگی گزاریں تو یہ ہے کہ انسان بخیل ہوتا ہے، اور یعنی وہ بخل جو ہے وہ اس کا نفسانی تقاضا ہے کہ یہ بخل کرے، روک لے، تو لیکن اس بخل میں اس کی ناکامی پوشیدہ ہے۔ لیکن اگر یہ مال اولاد جو بھی ہے یہ اللہ کی راہ یعنی اللہ کا سمجھے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرے یا سلوک کرے، کمائے بھی اللہ کی مرضی سے اور خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرے، اور اس مال کو اپنا نہ سمجھے۔ دیکھیں یہ تفکرون پہ میں بات کر رہا ہوں، دنیا اور آخرت میں۔ تو پہلے تو ہم نے، چونکہ ہم دنیا میں ہیں اور ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ظاہر ہے آخرت میں پہنچ کے تو ہم سوچنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا آخرت کے لیے ہے، یعنی اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں اخروی زندگی ہماری اس سے کامیاب ہو جائے اور ہم یعنی اللہ کے دربار سرخرو ہو جائیں۔ تو وہ یہ تب ہوگا جب ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، زندگی کو امانت سمجھیں گے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت تصور کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سلوک کریں گے، تو یہ وہ تدبر اور تفکر ہے جس کی اللہ تعالی ہمیں یہاں حکم دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ہم تو یعنی ایک یعنی عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے اخروی معاملات میں، حالانکہ ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ دیکھیں آپ دنیا میں آتے ہیں، آپ کا بچہ آتا ہے، آپ خود آتے ہیں، آپ خود زندگی گزار رہے ہیں، آپ دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اخروی مستقبل کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے، تو اس کا تو نقصان ہوگا آپ کو۔ اور یعنی تفکر ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم لوگ دنیا کے بارے میں تفکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں اور دنیاوی کامیابی کے مشتاق ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو یہ رویہ اگر کسی کا ہو گیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ عمل کرنے سے رہا۔ کتنے ہی لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو حج پہ فرض یعنی حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر سکتے، یعنی نہیں کر رہے، یا کنجوس ہیں، اور کنجوسی تو ایک تقریباً ہماری قومی صفت ہے، یعنی یہ مال کی محبت جو ہے، جس طرح شیطان جو ہے ہماری خون میں یعنی ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، مال کی محبت تو خلاصہ ہے دنیا کی محبت کا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی شہرت ہو، آپ کا نام ہو، یعنی ایک عام میں آپ کو ایک رویہ بتا رہا ہوں لوگوں کا کہ یہ مال اور دولت کی کثرت پر خوش ہوتے ہیں، مال اور اولاد، اور جو کہ فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور شہرت چاہتے ہیں ہم،
اپنا آپ دیکھ لینا، یہ جو ہم عام زندگی، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، کس طریقے سے آپ یعنی ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے تو جناب کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے گارڈ آف آنر ہوتا ہے، اور پھر سلامی دی جاتی ہے، ریڈ کارپٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کس طرح وہ پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ ہماری ساری خواہشات ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے. گارڈ آف آنر کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لیں، خلفائے راشدین کی جو حیات طیبہ ہے اس کو لے لیں، وہاں تو کوئی گارڈ آف آنر نہیں تھے. کوئی باہر سے ایک وہ آیا نمائندہ، شام کا تھا کہ روم کا تھا، بہرحال وہ ایک سفیر آیا حضرت عمر کے نام ایک خط لے کے، تو وہ مدینے میں پھرنے لگا کہ بادشاہ کہاں ہے. تو وہ حضرت عمر اس وقت مسجد کے باہر ایک پتھر کے پر تکیہ لگا کے سو رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ہے. تو وہ یہ زندگی ہے، یہ ہمارا یعنی تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ اپنے دل میں مال کی محبت کا اندازہ لگا لیں، محبت، اور پھر آپ جو ہے اپنا نام چاہتے ہیں. کس طرح ہمارے جو ہے یعنی گویے جو ہیں وہ ہے یعنی جو اپنی داد طلب کرتے ہیں پھر کہ تالیاں بجا دیں، اور پھر اشعار جو ہے مثال کے طور پہ، یہ میں ویسے ہی آپ کو یعنی یاد دلا رہا ہوں. ایک مشاعرہ ہو رہا ہے تو واہ واہ کے ڈونگرے بجائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر کہیں، ایک مرتبہ پھر اشاد، واہ واہ کیا خوب ہے، کیا خوب ہے. یعنی آپ کا ایک رویہ ہے، قومی رویہ ہے. یہ نہیں کہ آپ یعنی نچلی سطح سے لے کر یعنی اوپر تک یہ ایک رویہ ہے، نام، نمود، شہرت، پروٹوکول اور تعریف وغیرہ وغیرہ. تو ہماری جو زندگی ہے نا سامعین کرام، اس سے جو روحانی پہلو ہے اس کو ہم ترک کر چکے ہیں. صرف ظاہری پہلو ہے، اور ظاہری پہلو پہ ہم غور کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گا، مثال کے طور پہ بعض نعت خوانان حضرات ہیں، کس طرح نعت کی محفلیں ہوتی ہیں. میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، حضور کی تعریف ہے، ہونی چاہیے، لیکن کیا طریقہ کیا بن گیا ہے کہ نعت خواں جو ہے ہر شعر پہ جو ہے ہاتھ اٹھا کے جو ہے سامعین کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرے. میں زیادہ اس کی نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ تعریف طلب نگاہوں سے دیکھتا ہے. پھر بھئی تعریف تو تم رسول خدا کی کر رہے ہو، تم لوگوں سے کس تعریف کے وہ ہو، اور اپنی محفل میں تم جوش و خروش پیدا کرنا چاہتے ہو کہ تو لوگ تمہارے ساتھ تمہارے نعت میں شامل ہو جائیں. تو میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی نعت پڑھو اور اپنا مطلب جو ثواب کماؤ. حضور کی تعریف کر رہے ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو بعض خطیب خطبہ ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ بہت یعنی ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ سامعین جو ہے وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی بلند آواز میں جو ہے آواز میں، اور بعض اوقات تو ان کو آواز نہیں آتی. ایک کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ کی. یعنی یہ میں ایک رویہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کس کس سطح پر یہ خود نمائی اور خود پسندی یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے. تو دیکھیں زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں تعریفیں سمیٹ لیں تو بس آپ نے کہا کہ باقاعدہ آپ کی 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گویوں کو، اداکاروں کو، ایکٹروں کو، اور صدر مملکت جو ہے تمغہ امتیاز دیتے ہیں. وہ پہلے آتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی جو ہے وہ ہے نا جو اعلان کرنے والا ہوتا ہے وہ ان کی تعریف میں قطع پڑھتا ہے، نثری قطع پڑھتا ہے، فلاں فلاں آپ نے اتنی فلمیں کی، اتنے گانے گائے، اور یہ تو اب صدر مملکت ان کو لائف ٹائم. یعنی یہ آپ کی وہ ذہنیت ہے کہ آپ دنیا دار بن گئے اور دنیا ہی میں بس آپ سارے وہ سمیٹنا چاہتے ہیں.
اور اسی کو جو ہے بعض اوقات تو لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ابھی تک تمغہ امتیاز ہی نہیں ملا، صدارتی ایوارڈ ہم نے اتنے کام کیے، لیکن یہ تتفکرون فی الدنیا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سوچو، غور و فکر کرو کہ تم ہو کون، تمہیں اللہ نے بھجوایا کیوں ہے، تمہیں زندگی کیوں گزارنی ہے، کیا مقصود ہے، اور تم نہ کیا وہ اس راستے پر چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے۔ تو بہرحال اس دیکھیں غور و فکر ہونا چاہیے۔ ہم تو بس ایک کولو کو بیل کی طرح دین کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی بھی ہے، ہمارے سوچ سمجھ نہیں ہے۔ بس جس عالم نے جوشیلی تقریر کی تو بس ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا جوشیلا آدمی ہے اور بڑا وہ ہے خوش بیان ہے، تو ٹھیک ہے اس پہ پھر واہ واہ بسم اللہ الحمدللہ کہہ دو، اور پھر زندگی ہم نہیں بدلنے کو تیار، زندگی ہم بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ جو بھی ہمیں جو واعظ و نصیحت کی جائے بس اتنا ہے کہ بھئی یہ اچھا خطیب ہے، اچھا خوش بیان ہے، خوشگلو ہے۔ مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی آپ کی صورت ہے، اور یعنی نیٹ پہ نا بڑی اچھی آپ کی گفتگو، بڑا انداز بڑا اچھا ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یار نیٹ پہ نا کہ آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار کروا دیا کریں، آپ کی صورت ایسی، یعنی میں آپ کو لوگوں کے رویہ بتا رہا ہوں کہ آپ بس یعنی آپ کی جو ذہنیت ہے وہ بس اس تک محدود ہے، باقی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا یہ چیز نہیں ہے ہمیں۔ بہرحال یہ غور و فکر ہونا چاہیے، تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ کذالک یبین اللہ، اب دیکھیں اپنے احکامات اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات پہ غور کریں کہ ہر چیز کے بارے میں ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک معاشرہ بن گیا ہے۔ اسلام تو زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ دین اللہ کی مرضی سے گزاریں، ہر بات میں ہر معاملے میں اللہ کا حکم۔ اب یہ آگے آ رہا ہے یسألونک عن الیتامى، اب یتیم مطلب یعنی ہمارا اپنا ذہن جو ہے اس سے ذرا مختلف ہے سامنے کرام، یعنی مثال کے طور پہ اب یتیموں کا تذکرہ ہے تو یتیم مطلب ایک بھائی، خیر میں نے ترجمہ تو پڑھ دیا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وضاحت نہیں تھی کہ یتیموں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں اور جلدی وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اب یہ حکم تو بڑا مطلب یہ ہے کہ سینسیٹیو تھا، اور یتیم چھوٹا جو ہے، چھوٹے کا تو عموماً حق دبایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ آج کل ہم ایک دوسرے سے اگر کوئی محفوظ ہے تو اس وجہ سے کہ دوسرے سے ہم اس کا حق چھین نہیں سکتے، جہاں چھین سکتے یا چھپا سکتے ہیں تو وہ چھپا لیتے ہیں۔ اب یتیم ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، وہ ایک جوائنٹ فیملی ہے، آپ کا بھائی ہے اور وہ فوت ہو گیا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، وہ بھائی بڑا تھا یا چھوٹا تھا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بچے اس کے چھوٹے رہ گئے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، لیکن وہ تو ابھی ناسمجھ ہے نا، لیکن بھائی مال چھوڑ کے گیا ہے، تو اب آپ نے اس کا مال جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو آپ کے تصرف میں ہے، تو آپ اس کو جلدی جلدی خرچ کریں کہ بھئی یہ ہم بڑے ہو جائیں تو یعنی ہم استعمال کیا ہو مال، ایسا ہے، بدنیتی آ جاتی ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو فرمائی کہ تم ظلم نہ کرو، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو یہ مسئلہ بعض اوقات پیدا ہو گیا کہ کیا کریں، کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے
کھائیں، تو اس کی پھر وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی سوچ جو ہے بہتر ہے، یعنی اس کے متعلق اچھی سوچ رکھو، ان کا مال غصب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور دوسرا، مال اگر تم 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پہ، یا 2 بچے ہیں اس کے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، جو بھی ہیں، تو عموماً تو جو صاحب خانہ ہے اس کو تو یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے اس کو کھلانا چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی ہنڈیا الگ کر دیں، تو اس ہنڈیا الگ کرنے میں تو پھر زیادہ اس کو نقصان ہوگا یتیم کو، کہ ہنڈیا الگ کرنے سے اس پہ خرچ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر پیسے اس نے چھوڑے بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ہانڈیا الگ کر دیں یا کچن الگ کر دیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ خرچے میں ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی اس آیت میں مراد یہ ہے کہ تم ان کا خرچ یعنی مشترکہ خرچ کر لو، کیونکہ جہاں 8 آدمیوں کا پکڑا ہے تو 2 بچے اور بھی کھا لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، مناسب انداز سے ان کو پیسے تم کاٹ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یہ تو بڑی مشقت کا کام ہے کہ ان کے لیے الگ کچن ہو، یہ ہو وہ ہو، اور پائی کا حساب ہو، نہیں، مطلب اصلاح کی نیت سے اور ہمدردی کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بے شک غالب ہے اور حکیم ہے، ہر کار میں اس کے حکمت ہوتی ہے۔ دوسرا حکم ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرک عورت آزاد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی کیوں نہ لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں سے یعنی مشرک مردوں سے مومن عورتیں نکاح نہ کریں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک غلام مسلمان بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی کیوں نہ لگے۔ اولئک یدعون، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یدعون، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور وضاحت کرتا ہے اپنے احکامات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یعنی اس میں ایک بات جو ہے، یعنی جو قانونی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کسی مشرکہ یا مشرک سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی تم تو اے مسلمانوں، تم اپنوں میں نکاح کیا کرو، غیر قوم میں نکاح نہ کرو۔ غیر قوم مطلب مشرک قوم میں۔ اور اپنوں میں اگر تمہیں آزاد مسلمان میسر نہ ہو، یا عورت یا مرد، تو مسلمان لونڈی یا غلام سے تم نکاح کر لو، وہ بہتر ہے کہ تم مشرک سے نکاح کرو۔ اور اس کی پھر وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مشرک جو ہے یہ اولئک یدعون الی النار، مشرک تو تمہیں شرک کی طرف بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے اور جنت میں تمہیں داخل کر دے۔ لیکن مشرک جو ہے اس سے نکاح، اس سے اب یہ تو خیر بات ہو گئی نا۔
وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنے احکامات تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ دیکھیں اس میں مشرک کا تذکرہ آیا ہے، اور مشرک یعنی ایک تو قانونی طور پہ جو ہے یعنی مشرک مرد اور عورت سے نکاح جو ہے حرام ہے، لیکن اس میں اپنے لیے اگر میں نصیحت تلاش کروں، آج کل تو مطلب یہ ہے کہ ایسی وہ نہیں ہے، لوگ تو دیکھیں ہندوستان کی میں بات کروں کہ وہاں انڈین مسلمان جو ہیں وہ بڑے دھڑلے سے مشرکہ عورتوں سے شادی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، حرام ہے۔ اصل میں تو ہم بے دین ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی دین نہیں ہے سامنے کرام، اور اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خاص مقصد دے کے آپ کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، لیکن افسوس سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج کوئی مائی کا لال جو ہے اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، لیکن بات یہ ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، لیکن ہم سب عملی شرک میں مبتلا ہیں۔ ہمارا معبود حقیقی جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ چند الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پھر وقت اختتام پذیر ہے۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ دین اسلام برائے نام ہم نے قبول کیا ہوا ہے، حقیقی طور پر پورے کے پورے اسلام میں ہم داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخرت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، لیکن ہماری تمام توجہ جو ہے دنیاوی کامیابی کی طرف ہے۔ یہ ایک عوامی میں یعنی روش کا تذکرہ کر رہا ہوں، عوام سارے ہم سب لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر جو ہے باطن کو فراموش کر کے اگر آپ دنیا قبول کریں گے یا دنیا کی طرف رخ کر لیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات میں واضح طور پہ کر دوں۔ اللہ کی یاد سے صرف نظر کر کے دنیا کی محبت سے اگر آپ کا دل آباد ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔